أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے. میرے سمیت تمام والدین کی اللہ تعالیٰ کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مختصر وقت میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے والدین کا مقام. یورپ کے اندر جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اولڈ ہاؤس کے اندر جمع کروا دیا جاتا ہے اور پھر نوجوان اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا مصیبت سمجھتی ہے. انہیں وہاں داخل کروا دیا اور خود کلب کے اندر جا کر کلب کی رنگین فضاؤں میں کھو جاتے ہیں. سال بھر یاد نہ رہا. سال کے بعد کرسمس آئی تو کارڈ بھیج دیا, نہیں تو پھر ٹیلی فون پہ ہیلو ہائی کر لیا. اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا ہے, اصول دیا ہے. اسلام ایک ایسا ضابطہ ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک زندگی کے ہر لمحے پر موجود ہے. اہل ایمان کو ان آیات کے اندر جو ضابطہ دیا جا رہا ہے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی. عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ. اس کو توحید کہتے ہیں. ذات میں صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. ذات کی عبادت کے لائق اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. عبادت صرف اللہ کی. اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں, بلا جواز کرتے ہیں. کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کوئی پوچھتا نہیں کہ اے کرنے والے یہ جو کر رہے ہو کیا اس کو خدا سمجھتے ہو؟ جواب ملے گا نہیں. کیا اسے خدا کے برابر سمجھتے ہو؟ نہیں. خدا جیسا سمجھتے ہو؟ نہیں. شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ تم اللہ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرو کہ جو وہ رب ہے یا جیسا وہ کر سکتا ہے ویسے یہ بھی ہے, یہ شرک ہے. صفات کے اندر مالک نے کچھ ایسے مقام بندوں کو دیے ہیں. سورہ توبہ آخری آیا مقدسہ رب کی صفات ہے رؤوف
رحیم. اپنے محبوب نبی کو یہ دونوں صفت عطا کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہم نے تو نہیں دی، مالک نے خود اپنے محبوب نبی کو کہا ہے کہ میرا نبی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. لیکن اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کی اپنی ذات اور صفات کی وہ جو قدرت کی ہیں وہ اس کی ہیں، جو محبوب کو دی ہیں محبوب کی نہیں، اللہ نے عطا کی. اللہ نے تو وہ جس کو چاہے جو چاہے جب چاہے جتنا چاہے دے سکتا، یہ عطا ہی ہے. تو فرمایا عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی. اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد تابعداری فرما برداری ماں باپ کی ہے. کن کی ہے؟ ماں باپ کی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ ماں باپ کا ہے. اللہ نے اپنی عبادت رکھی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اگر سادہ کہوں تو جتنی اچھائی جتنی نیکی ہے وہ کرو گے وہ حسن سلوک ٹھہرے گا. جتنی اچھائی اور جتنی نیکی ہے کرو گے تو وہ حسن سلوک ہے. ایسے ہٹ کر کرو گے تو وہ بد سلوکی ہے، برا سلوک ہے. دوسرا ارشاد فرمایا جب ماں باپ بڑھاپے میں چلے جائیں تو پھر ان کے ساتھ اور زیادہ نرمی کرنا، گفتگو بھی نرم کرنا، اپنے کندھوں کو بھی بچھا کے رکھنا ان کے آگے، اکڑ کر نہیں، گفتگو بھی نرم کرنا. اور ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو تجھے ناگوار گزرے، ایسی بات جو تجھے ناگوار گزرے، فرمایا پھر آگے سے گالیاں نہیں بکنا، جاہل اور بدتمیز اور پینڈو نہیں بولنا. اس طرح آج ہوتا تو اندے پتہ ہی کوئی نہیں تسی پینڈو آئے ہو، تسی جاہل ہو. ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم جانتے ہیں معاشرے کے اندر کیا ہو رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں. فرمایا یہ بے وقوفی اور یہ ظلم نہ کرنا. فرمایا اف ولا تنہرہما، کوئی ایسی بات ماں باپ کے منہ سے نکلے جو تجھے ناگوار گزرے تو پھر اپنی زبان سے اف تک بھی نہ کرنا اور پھر گالیاں بکنا. حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عربوں کا دستور ہے وہ سارے مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. آج بھی یہی ہے، ایک بڑی سی وہ ٹرے رکھتے ہیں، سارے بیٹھ جاتے ہیں کھاتے ہیں. جس طرح تسی سارے بیٹھ کے ڈرامہ ویکھتے ہو مل کے، کاش کہ تسی بھی مل بیٹھ کے بچیاں نال کوئی کھانا کھاندے. بچے غلطیاں کرتے ہیں کھانا کھان لگے ہیں تے تسی تربیت کر دیں، وہ بچہ کدھر محفل مجلس سے کھانا کھا کے شرمندہ نہ ہوئے، کوئی اوتھے نہ انہوں آ کے اویا نہیں کری دا. ہر دسترخوان دے ٹیبل تے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی. چھوٹی جی گل ہے، بچے غلطیاں کرتے ہیں لیکن بچے کو سمجھانا تربیت کرنا ماں باپ کا فرض ہے. میں کیا اسے جمعہ پڑھا گیا تو میں گیا کہ انہوں نے کہا نہیں ہوں مولانا صاحب ہر کمرے وکری وکری LCD لگی ہوئی، ہوں سارے اکٹھے بہ کے نہیں وہدے، اپنے اپنے کمرے وہدے. میں کیا یہ بھی گل ٹھیک ہے؟ اللہ حضرت حسن مجتبی اپنی ماں کے نال بیٹھ کے کھانا نہیں کھاندے،
حالانکہ عربن کا دستور ہے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. حضرت حسن مجتبیٰ ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے. کسی نے پوچھا حضور آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے بیٹھ کر؟ کہا اس لیے کہ ماں سے کہیں پہلے نوالا توڑ کر میں منہ میں ڈال کر ماں کا بے ادب نہ بن جاؤں. وہ ہستی ہے جسے میرے رسول نے فرمایا حسین اور حسن جنتی جوانوں کے سردار. مولا علی سے کسی نے پوچھا آپ بچوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں جہاں چل رہا ہوں بیٹے میرے آگے نہیں چلتے پیچھے چلتے ہیں، اور جہاں میں کھڑا ہوں میرے بیٹھنے سے پہلے میرے بیٹے بیٹھتے نہیں، اور جس کمرے میں جس چھت کے نیچے میں بیٹھا ہوں میری اولاد چھت پہ نہیں چڑھتی. ہم نے اپنے ماں باپ کا کیا کیا؟ باپ کھڑا ہوتا ہے بیٹا موبائل لا کے لیٹا ہے اور گال سن لینا کی آتے ہو سر کھاندے ہو کر لینا راکھیا جو ہے. اور ظالمہ تم اولاد ہونے کا کون سا فریضہ پورا کیا؟ ماں تڑپ رہی ہے کہ دوائی دو دو، کہتا ٹھہر جاؤ میں 2-4 بندے اور ماروں. باپ تڑپ رہا ہے دوائی لا کر دو، نہیں میرے فرینڈ آئے میں کرکٹ کھیلنے چلا ہوں. کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے، کون سا اخلاق ہے، کون سا حسن سلوک ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے؟ اور پھر میں نے تو ایسے ظالم بھی دیکھے جو اپنے ماں باپ کو گالی مارتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانہ آئے گا لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں. صحابہ نے ہاتھ جوڑے کریمہ کون ظالم ہے جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے؟ فرمایا وہ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے ان کے بدلے میں وہ ان کے ماں باپ کو گالیاں دیں گے. آپ کو گالی نکال رہا ہے اسے کہو ظالم نہ کر یہ گناہ ہے. مولانا صاحب میں تو مذاق ہی تھا. مذاق میں جھوٹ جائز ہے، گالی جائز ہے. میرے نبی کے دربار میں ایک شخص آتا ہے دیہاتی، کہتا ہے کریمہ اونٹ چاہیے سواری کرنی ہے. میرے نبی مسکرائے فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. اس نے کہا جناب میں سواری کرنی ہے کھیلنا نہیں. تو میرے نبی مسکرا کر فرمایا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. کوئی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں ہے. ہم نے کیا کیا؟ گناہ کا زاویہ بدل لیا. گالی دی کہا مذاق کیا، جھوٹ بولا کہا مذاق کیا. اور ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک آج میں اور آپ کر رہے ہیں وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، ہمارے سامنے. آگے فرمایا کہ جب ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک بھی کرتا ہو، ان کی دلجوئی بھی کرتا ہو، ان کی دوائی کا خیال بھی کرتا ہو. ایک صحابی آئے نا آگے پوچھا سونے میں اپنا مال خرچ کرنا تو کتنے کرا؟ اجے تک میرے نبی نے جواب ارشاد نہیں فرمایا. رب نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا قرآن لے جا. قرآن آ گیا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. محبوب یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں؟ تو پھر ان سے کہہ دیجیے من خیر فللوالدین، اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنا مال ماں باپ پہ خرچ کرو. آج باپ پیسے منگے ہوں آپ پیسے منگنے لگ پیا کی کریے؟ اسی اپنا کام چلائیے یا بیٹا چلائیے؟ ظالمہ وہ وقت یاد نہیں کہ باپ نے اپنا سب کچھ بیچ کر تیری زندگی بچائی. تو بیمار ہو جاتا ہے باپ کو ساری رات نیند نہیں آتی. کبھی اس ہاسپٹل کبھی اس ہاسپٹل اپنا سب کچھ بیچ ڈالا کہ میرا بچہ بچ جائے. اور بچہ میں کھٹو جب جوان ہوا ہوں ابا پیسے مانگ رہا ہے کی کریے؟ ہوں ابھی نہیں ہے کہ اپنا کام کریے. جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے اس پہ نازل ہونے والا قرآن کہہ رہا اگر خرچ کرنا ہے تو ماں باپ پہ کر.
تو کہتا ابا پیسے بن گئے. اللہ اکبر. فرمایا جب تو سارے کام اچھے طریقے سے کر رہا ہو نا تو پھر سن، ان کے لیے دامن پھیلا کر دعا بھی کر لو. ان کے لیے دامن پھیلا کر دعا بھی کر. آج لوگ کی پوچھنے لگ پہ کتنے لے کے آگے دعا کرنا کیوں کریے تسی بھولے ہو نا. تسی انہوں یہ پوچھ لیا کرو کہ کتنے لکھیا نہ کریے. سامنے پوچھنا پیا کتنے لکھیا کریے، انہوں پوچھ لو کتنے لکھیا نہ کریے. ساریاں کا لازی ہے دسیاں کوئی تسی بھی دس دے. ماں باپ واسطے دعا پتہ نہیں رب دے سارے ان جاندا ہے نا، جڑے اج نہیں آئے انہوں بھی جاندا کہ انہیں جا کے کہڑے چند چڑھانے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا منگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. نبی صاحب تے پھر جلیل القدر نبی، پھر نبیوں کی جد جی رب دعا نہیں سی چنگی لگی تو کہہ دینا نا نانا خلیل دعا نہ منگ، یہ نہیں منع کر دینا. رب دعا پسند آئی. سبحان اللہ. رب دعا پسند آئی، رب نے اپنے کول رکھی ہے. جدو باری آئی میرے تے تواڈے لجپال نبی دی، رب نے انہوں قرآن سے نازل فرما دیا. 13واں پارہ تے سورہ ابراہیم قرآن سے نازل ہو گئی. ہوں قرآن دے بندے پڑھتے ہیں سال بعد. کدوں؟ اج تو روزے ہوں نا سال میں تو یہ کتاب پڑھنے والی ہے. کی خیال ہے بولے جب ٹائم ہی کوئی نہیں تھی اندر قرآن پڑھو اور تھوڑے کام نے تھی کہتے ہوں ساڈے سیدھا بھی پڑھ لیا کرو. تو پھر دعا جنہیں سال بعد قرآن پڑھنا سی انہیں دعا بھی سال بعد ہی منگنی سی. یہ گل ہے نا. میرے لجپال نبی نے دعا ایڈی پسند آئی کہ انہوں قرآن سے چک کے نماز سے پا چڑھے. اور کدھر محفل سے کدھر قرآن پڑھے نہ پڑھے نماز سے پڑھے گا نہ نماز پڑھے گا نال دعا بھی کر جائے گا. ہوں جہے منتے نے وہ بھی دعا منگ کے جاندے نے تے جہے نہیں منتے وہ بھی دعا منگ کے جاندے نے. کہتے باہر کلو کا کتنے لکھی وہ جہی بچ پڑھ کے گیا ربنا اغفر لی ولوالدی وہ کی سی. نہیں نماز کے اندر تو جائز ہے نا. آپ جو باہر رکھ کے پڑھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوگا. میں کہ میں نے قرآن جڑا پڑھیا ہوتے چاہیے فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ پیو. ہاں جی وہ تو حدیث میں لکھا ہے نا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں تو برکت بھی ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. میں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. میں کہ قرآن کی ایک آیت پڑھی جائے برکت بھی ہوتی ہے، شیطان بھاگ بھی جاتا ہے. قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ کہاں سورت ہے. قل هو اللہ احد کیا ہے؟ سورت ہے. قل اعوذ برب الفلق کیا ہے؟ سورت ہے. قل اعوذ برب الناس کیا ہے؟ سورت ہے. الف لام میم ذالک الکتاب کیا ہے؟ سورت ہے. ما کان محمد کیا ہے؟ سورت ہے. سبحان ربک رب العزت کیا ہے؟ قرآن ہے. میں نے کہا قرآن کی ایک آیت پڑھے برکت ہوتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. اگر چند سورتیں پڑھ لی جائیں تو کیا برکت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں یہ جو آپ آگے رکھ کے پڑھتے ہیں ان کا تو پیچھے رکھ کے پڑھو. نہیں آپ صورتیں پڑھتے ہو تو پھر قومی ترانہ پڑھ لو. مطلب لا وجہ صرف اور صرف تزلزل کا شکار ہے، باقی کوئی ایسی چیز نہیں. ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. ان کی نبیوں کی سنت. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مشکاۃ شریف کی حدیث ہے
ماں باپ ناراض ہیں، رب ناراض ہے، ماں باپ راضی ہیں، رب راضی ہے۔ ماں ناراض ہے، پتر عمرے تے عمرہ ٹھوکی جا رہے ہیں۔ پیو لوگوں کو پیسے مانگے گزارا کرتا تے پتر جناب حاج تے حاج ٹھوکی جا رہے ہیں۔ بہنا میرا گھر ضرورت مند نے کہ ان کی حق کی جائے کہ پتر جناب شوکت خانم جا کے زکات دے رہے ہیں۔ بیوہ بہن انہوں ضرورت ہے کہ انہی حق کی جائے، کوئی دوسرا نہیں۔ جو رفاع عمل میں پولیاں بنوانا پہ رشتہ دار بھوکے مرتے پہ تے شہر پورے ڈھنڈورا جناب رفاع عمل کا کام ہو رہا ہے۔ نہیں، کل قیامت والے دن پتہ لگے گا کہ ان چیزوں کا حق کی سی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاک نبی نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ باپ جنت کا تھوڑے جے پرانے اگے ہو جاؤ ہے تو اگے ڈر ہی لگتا کیونکہ چار بھائی پہ یہ بارہ کچھ نہیں ہوتا کہہ رہی ہے، تھوڑے تھوڑے اگے ہو جائے تاکہ بارہ جڑی پہلی ہوں۔ بڑی مہربانی اللہ تم اجر عطا فرمائے۔ قرآن دی آج جو میرا موضوع مک چلا ہے کہ جیڑا مجلس کے اندر کسی نو جگہ دیندا ہے نا رب نو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ جیڑا کسی نو محبت اور پیار اور احترام دے نال کسی نو تقیہ پیش کرتا ہے نا رب نو جنت دا تقیہ دے گا۔ جیڑا کسی نو دودھ دیندا ہے ایتھے دنیا دے رب نو جنت دا دودھ پلائے گا۔ تے جیڑا مجلس دے اندر کسی واسطے تھوڑا جہا کلوز ہو جاندا اگے پیچھے ہو جاندا اوہ تے بندے پھر پتہ نا لتاں ہور چوڑیاں کر لیندے ایتھے ہور میرے نال کوئی نہ بوے۔ اپنا اپنا ظرف ہے نا، کیونکہ دین تو اسی کوشش کی ہے کہ دین تو ساڈا پیچھا چھوٹے ہی جائے، لیکن نہیں یہ صدقہ پاک نبی دی عزت دا کہ رب نے کرم کیتے ساڈے تے اسی کوشش کیتی ہے کہ پیچھا چھٹ جائے، پر رب نے اپنے محبوب نبی دی امت ہونے دے ناطے ساڈے تے کرم کیتے۔ حضرت ابو درداء فرماندے نے باپ جنت دا دروازہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ہن تیری مرضی ہے، باپ دی تابعداری خدمت گزاری کر کے وہ دروازہ حاصل کر لے، دل تے نافرمانی کر کے انہوں ضائع کر، کہ تیری منشا ہے۔ خلیفہ ہارون اور رشید نے باپ بیٹا دونوں نو جیل دے اندر بند کر دیتا ہے۔ کتنے بند کیتا ہے؟ جیل میں۔ کنوں؟ پیو پتر نو۔ کنوں؟ توجہ ہے؟ پیو دی عادت سی کہ جدو بھی وضو کرنا تے گرم پانی نال کرنا۔ باپ دی عادت سی جدو بھی وضو کرنا تے واہ سبحان اللہ، کیڈی پیاری عادت ہے کہ جدو بھی وضو کرنا۔ ہن تے پیو آندا پتر تو چل مسیتی کہ میں سینوے ہو کے آیا ہوں، تے انہیں بھی پھر یہ آخنا تو اس گلی سینوے چلنا تو میں اس گلی چلنا۔ ہائے ہائے، جب پیو وضو کرے نا تے ماں وضو کرے تے خدا دی قسم اولاد نو پھر طویل گل سے پان کی ضرورت نہیں پوندی کہ تابعدار رہن، اولاد وہی تابعدار رہتی۔ ہاں جی طریقہ وہ ہوئے جڑا رسول نے دسیا تے جی طریقہ اپنی مرضی دا ہوئے تے پھر اگوں بھی اپنی مرضی ہی ہوندی ہے۔ لو جی پیو نے ساری زندگی وضو کرایا گرم پانی دے نال، ہن جیلے ٹر گیا تے جیل وچ بھی نہ اگ لے آوے تے پانی گرم کر کے اپنے باپ نو وضو کروائے تے ایک دن دروگا جیل نے ویکھیا، انہیں کہا اوئے کدھر ہے؟ میں اپنے بابے نو وضو کروانا۔ انہیں کہا نہیں اگ اندر نہیں لے جا سکتا، ممنوع ہے، جیل کے اندر اگ نہیں جا سکتی۔ انہیں رکھ چھڑی۔ توجہ ہے، گھر جا کے سوچے ہو صحیح آج بھئی یار اسی اپنے ماں باپ دے نال کی کیتا ہے۔ ہن جدوں انہیں جیل لے کے آنا نہیں رکھ چھڑ نہیں لے کے جانا، انہیں رکھ چھڑیا، گھر جیل دے اندر گیا، انہیں پانی چکیا، پانی لے کے تے ساری رات سینے نہ لا کے کھلوتا رہا۔ ٹھنڈی بوتل ہاتھ میں ہوئے نا، گرمی کا موسم ہوئے تے جھٹ بندہ پڑے تے اتنا سکون آتا ہے،
لیکن چٹ بعد وہ کھول کے کوٹ بھری تو پتہ لگتا گرم ہو گئی ہے. یہ گل ہے کہ رب نے نا انسان کے جسم کے اندر اتنی حرارت رکھی ہے, انہیں ساری رات سینے نال لائے رکھے ہے. پانی کا ٹھار ختم ہویا تو پانی کوسا ہو گیا. انہیں اپنے بابے نے وضو کرایا تو بابے نے پوچھا پتر آگے تو ہے کوئی نہیں سی, تو پھر پانی گرم کتنے کی تھی؟ انہیں کہا بابا میں ساری رات سینے نال لا کے رکھے ہے. باپ راضی ہوئے, وضو کر کے دعا منگی, اللہ میرے پتر نے میری خدمت کے اندر کوئی کسر نہیں چھڑی, کہ میں دعا کرنا میرے پتر نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دے. سنو میرے لجپال نبی کا فرمان, حضور نے فرمایا 3 بندے ایسے نے جدو دعا کرتے ہیں انہوں دی دعا رد نہیں قبول ہوتی ہے. جدو بھی مظلوم دعا کرتا ہے رب رد نہیں قبول کرتا ہے, اور جب بھی مسافر دعا کرتا ہے رب رد نہیں قبول کرتا ہے, اور جب ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں رب رد نہیں قبول کرتا ہے. متھے کدھر اور رگڑن دو دعا کرے ہو. میں کیا کم نہیں کرنا کہ دعا نکلے, کم بننے پترا لا ایک نہیں دعا کرے ہو. تم بلی ہے کام ایسا کرنا کہ لوگ دعا کریں تیرے لیے. کیوں کریں دعا تیرے لیے؟ کام ایک انسانوں کی طرح نہیں تو دعا کریں گے. ماں باپ کو لوگ دعا کرانا ہو رہے تے دعا لینا ہو رہے. کام دعا لین والے کرو, کراؤن والے نہیں. وہ کسی نے دعا کروا کہ اللہ تیرے پہ فضل کرے, پر ہو رہے کہ مارا ہی جائے. کیوں؟ جو دل کے اندر بغض بھرا ہوا ہے وہ کہاں دعا نکلے. دعا لیا کرو, ماں باپ کی تابع داری کرو, ماں باپ خوش ہو کر دعا کریں. جب ماں باپ دعا دیں گے رب کعبہ کی قسم زندگی کے اندر کوئی چھوڑ نہیں رہ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.